إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ماہ ذوالحج کی آمد انتہائی قریب ہے۔ جیسے جیسے یہ مہینہ اور خاص طور پر اس مہینے کے قربانی والے ایام قریب ہوتے جاتے ہیں، مسلمان قربانی جیسی عظیم عبادت کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس موقع پر موقع کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی وغیرہ کے تعلق سے خطبات جمعہ وغیرہ میں رہنمائی کی جاتی ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی سیرت کے بھی مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کی خوب
کوشش کی جاتی ہے۔ موقع کی مناسبت سے قربانی کے جانور کی شرائط کیا ہے، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ اور قربانی کی عید کے احکام اور مسائل وغیرہ جیسے موضوعات کے اوپر بات کرنا یقیناً بہت ہی ضروری ہے، لیکن اس موقع پر ایک بڑا اہم پہلو جو بہت زیادہ قابل توجہ ہے، قابل غور ہے، وہ رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جو مسلمان قربانی کرنا چاہتا ہے اس مسلمان کے اندر قربانی کرنے کا ارادہ کرنے والے کے اندر ایسے کون سے اوصاف اور خوبیاں ہونی چاہیے کہ جن خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، اپنی قربانی کو وہ پیش کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ ایسے اوصاف ہیں کہ جو قربانی کرنے والے کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ اس کی قربانی درجہ قبولیت کو پہنچ سکے اور اس کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرما لے، اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ آج کے خطبہ میں اللہ کی توفیق سے اسی بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جو مسلمان قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول کر لی جائے، اسے اپنے اندر سب سے پہلے تقویٰ کی صفت اور تقویٰ کی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ عز و جل نے سورہ مائدہ میں ایک قربانی کا ذکر کیا ہے، اور یہ قربانی ایک نبی کے 2 بیٹوں کی قربانی تھی جو انہوں نے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے اوپر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، ان کی خبر جو کہ حق ہے، آپ ان پر تلاوت کریں، ان کو پڑھ کر سنائیں۔ اذ قربا قربانا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک بیٹے کا نام قابیل ہے، وہ بھی اپنی قربانی پیش کرتا ہے، دوسرے کا نام حابیل ہے، اس نے بھی اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے پتہ چلا ضروری نہیں کہ ہر قربانی کرنے والے، ہر قربانی دینے والے کی قربانی قبول ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے، لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ کس کی قربانی قبول ہوگی اور کس کی قبول نہیں ہوگی۔ ایک کی قربانی قبول، دوسرے کی قربانی غیر مقبول، مردود ہو گئی۔ جس کی قربانی رد کر دی گئی، ٹھکرا دی گئی، وہ اپنے بھائی کو کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔
جس بھائی کی قربانی قبول ہوئی اس نے آگے سے جواب دیا قال انما يتقبل الله من المتقین، کہا کہ اللہ متقی لوگوں سے ان کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ جب تقویٰ کی بات آتی ہے تو تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، وہ تو اس میں داخل ہے ہی، لیکن یہاں پر تقویٰ سے خاص طور پر کیا مراد ہے؟ انما يتقبل الله من المتقین، اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ عبادت نیکی کا کام کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، اس عبادت میں، اس نیکی میں، اس عمل میں تقوی اختیار کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور تقوی کیسے اختیار کیا جائے گا؟ جب اللہ کے حکم کو مانے گا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا، یہ ہے تقوی۔ اور جو انسان اپنی عبادت کے اندر تقوی کو داخل کر لے، جو انسان اپنے عمل کے اندر پرہیزگاری کو شامل کر لے، قرآن جزم اور یقین کے ساتھ کہتا ہے انما يتقبل الله من المتقین، اللہ اس کی قربانی کیا، اس کے تمام اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اور خاص طور پر جب قربانی کی بات آئی، اللہ عز و جل نے سورہ حج کے اندر فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اے لوگوں تمہاری قربانی کے گوشت اور تمہاری قربانی کے جانوروں کا خون جو تم بہاتے ہو، یہ ہرگز اللہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جانور کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیرنے والا ہے اور اس کو قربان کرنے والا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے بھی صحیح یا اس کا دل تقویٰ سے خالی، اس نے اپنے دل کے اندر پرہیزگاری کو جگہ دی ہے یا اپنے دل کو اس نے اپنے سینے کو پرہیزگاری سے خالی کر رکھا ہے، رب یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس سے پتہ چلا کہ جو مسلمان قربانی پیش کرنے والا ہو، قربانی دینے والا ہو، وہ صاحب تقویٰ ہو، پرہیزگاری والا ہو، اللہ کا خوف اختیار کرنے والا ہو، متقی انسان ہو، کیونکہ کئی ایسی برائیاں ہوتی ہیں، کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں، عبادتوں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں شریعت کے اندر موجود ہیں کہ گناہ کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے بندے کی عبادت دھتکار دی جاتی ہے، رد کر دی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اگر قربانی کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میری قربانی میرا رب قبول کر لے، اللہ رب العالمین کو میری قربانی پسند آ جائے، تو اس مسلمان کو اپنے اندر دوسری صفت اور دوسری خوبی یہ پیدا کرنی ہوگی کہ وہ قربانی اخلاص کے ساتھ کرے، خلوص نیت خالص مخلص ہو کر صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر جانور خریدے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور قربان کرے۔ اگر یہ خوبی اس کے اندر نہیں ہوگی، اس صفت سے محروم ہوگا، وہ ایک قربانی کیا ہزاروں قربانیاں کر ڈالے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قربانی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچے گی، اللہ کے ہاں دھتکار دی جائے گی، رد کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا۔ ریاکاری کی نیت سے، دکھانے کی نیت سے لوگ واہ واہ کرے، لوگ تعریف کرے، قربانی کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہو لوگوں کے سامنے میں فخر کر سکوں اور فخری انداز سے لوگوں کو بتا سکوں، اظہار کر سکوں میں نے اتنا قیمتی جانور قربان کیا، خریدا قربانی کے لیے، میں نے اتنے جانور قربانی کے موقع پر ذبح کیے،
اور اسی طرح سے مقابلہ بازی کے اندر لوگوں کی دیکھا دیکھی، اگر وہ قربانی کر رہا ہے تو کیا میں اتنا بڑا گزرا ہوں کہ میں قربانی نہیں کر سکتا؟ اگر اس نے ایک کی ہے تو میں اس کو 2 کر کے دکھاؤں گا، اگر اس نے ایک جانور ذبح کیا ہے، قربان کیا ہے، میں اس کو 10 کر کے دکھاؤں گا۔ اگر یہ اس قسم کے معاملات ہیں تو پھر یاد رکھیے ایسے بندے کی قربانی نہ مقبول ہے، مردود ہے، رد کر دی جاتی ہے۔ قربانی کرنے والا اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے، اخلاص کی صفت پیدا کرے، للہیت کی صفت پیدا کرے، اور اس کا مطمع نظر، اس کا دل، اس کے دل کا ارادہ، اس کی نیت صرف اپنے رب کو راضی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، سنن نسائی کی روایت، اس نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر یہ بتائیں، ایک انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے، جہاد کتنا عظیم عمل ہے، کہا جہاد کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر 2 ارادے ہیں، 2 چیزوں کی نیت کر کے نکلتا ہے۔ ایک اس کی نیت یہ ہے جہاد پر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، کافروں کو مغلوب کرے گا، جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا اس میں سے مجھے حصہ ملے گا۔ اور دوسرا اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری بہادری کی مثالیں دیں، لوگ میری جرت اور شجاعت کی داد دیں، اور اس کے اوپر مجھے داد دیں، اس کی تعریفیں کریں۔ شہرت وہ چاہتا ہے، شہرت، اس کی بہادری کے، شجاعت کے چرچے ہوں، اور اس کی دلیری کے قصے لوگوں کی زبان کے اوپر وہ معروف ہو جائیں، لوگوں کی مجالس کے اندر اس کی دلیری اور بہادری کے قصے سنائے۔ اللہ کے نبی یہ بتائیے مالہ، اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ سائل نے اپنا سوال دوسری بار دہرایا، اللہ کے نبی بتائیے کیا ہے اس کے لیے، اجر ملے گا اس کو؟ فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ نہیں۔ سوال کرنے والے نے تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا، اللہ کے نبی کا وہی جواب لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ نہیں۔ جہاد بھی تو ایک قسم کی قربانی ہے نا، مال کی قربانی ہے، جان کی قربانی۔ اگر جہاد جیسی عظیم قربانی نیت خالص نہ ہو اور ریاکاری وغیرہ اس کے اندر شامل ہو جائے، اگر یہ قربانی رد ہو جاتی ہے تو یہ جانور کی قربانی کیسے قبول ہو جائے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ایک اصولی بات بیان فرما دی، فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، اور جس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا مقصود ہو، رب اسی عمل کو قبول کرتا ہے۔ جو خالص اللہ کے لیے نہ کیا جائے، جس عمل کے کرنے کے ذریعے عمل کرنے والے کا ارادہ رب کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل نہ کرنا چاہتا ہو، وہ جہاد ہو، وہ قتال ہو، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عید سے 1 دن 2 دن چند دن پہلے قربانی کے جو جانور لائے، اس کو سجا کر، بنا سوار کر، اس کو جناب گلیوں کے اندر، محلے کے اندر، روڈوں کے اوپر اس کو گھمایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے فلاں نے اتنا قیمتی جانور اتنے پیسے لگا کر قربانی کا جانور خریدا ہے، فلاں نے اتنے جانوروں کی قربانی دی ہے، لوگوں کو پتہ چلے، یہ دکھاوے، یہ ریاکاریاں لوگوں کو ہم بتا سکے ہم نے اتنی رقم لگا کر جانور خریدا ہے قربانی کا، یہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے جو عمل کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ ریاکاری، یہ دکھاوا ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ قربانی کے جانور گھمائے جا رہے، بڑے فخر سے، ریاکارانہ انداز کے ساتھ، متکبرانہ انداز کے ساتھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ فلاں کا قربانی کا جانور ہے۔
اگر اس قسم کے معاملات ہیں تو اللہ کے بندو یاد رکھو، یہ اس قسم کے دکھاوے، اس قسم کی نیتیں، اس قسم کے ارادے یہ قربانی کے اجر کو ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی، انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، میں شریکوں میں سے شرک سے سب سے زیادہ غنی، بے نیاز اور بیزار ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں اس نے میرے ساتھ میرے کسی غیر کو میرا شریک بنا دیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ رب العالمین گویا کہ اس بندے سے کہہ رہا ہے جو اس عمل کے اندر ریاکاری کے ذریعے، دکھاوے کے ذریعے مخلوق کو، بندوں کو، غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو یہ فرما رہا ہے کہ مجھے تیرے ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، ترکتہ وشرکہ، اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسلم احمد کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا۔ اللہ کے نبی بتائیے شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، دکھاوا، نمود نمائش، نمود نمائش، دکھاوا، ریاکاری، یہ شرک اصغر۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایسے ریاکاروں سے فرمائے گا، آج تمہارے اعمال کی میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے۔ جن کو تم دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم نے عبادتیں کی، جاؤ ان کے پاس، هل تجدون عندهم جزاء، کیا ان کے پاس تمہارے اعمال، نیکیوں، عبادتوں کی جزا ہے؟ کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ہوگی؟ ان کو رد کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا، ان کی عبادتیں بھی رد اور خود وہ بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، ایسا جرم ہے جو انسان کی عبادتوں، نیکیوں کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے، سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، قربانی بڑی عظیم عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اس کو اس چیز کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے، ایسا نہ ہو وہ اپنے گمان کے مطابق عبادت کر رہا ہو لیکن اسی عبادت کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ہمارے اندر ہر عمل کے معاملے میں اخلاص کے اندر کمی ہے، للہیت کی کمی ہے، لیکن اس قسم کے جب موقع آتے ہیں تو شاید یہ کمی کچھ زیادہ ہی نظر آتی ہے۔ اخلاص کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، للہیت کی صفت پیدا کریں، جو عمل کریں خالص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ لوگ تعریف کریں یہ بندے کے دل کے اندر فکر نہ ہو، بلکہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب میرے اس عمل کے اوپر تعریف کرے، قبول کر لے، اس کا اجر دے، ثواب دے، بندے کو یہ ٹینشن ہونی چاہیے۔ یہ ہے اخلاص کی صفت جو ایک مسلمان کے اندر جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والا ہے اس کے دل میں پہلے دن سے اخلاص ہونا چاہیے۔ جیسے قربانی کا ارادہ کرے اخلاص پہلے اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ جانور خریدنے کے لیے پیسے جوڑ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ پیسے رقم جمع کرے، منڈی کی طرف گیا جانور خریدنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اور جب جانور کو ذبح کرنے کا وقت آ جائے اخلاص کے ساتھ اس جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیرے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دے، قربان کر دے۔ اول تا آخر قربانی کے اندر اخلاص ہی اخلاص نظر آئے، خلوص ہی خلوص نظر آئے، للہیت ہی للہیت نظر آئے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی قربانی کو ضائع نہیں کرے گا۔
تیسری خوبی جو ایک قربانی کرنے والے کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ یہ کہ قربانی دلی رضامندی سے دے. جب جانور خرید رہا ہو تو اس وقت دلی خوشی کے ساتھ دلی رضامندی کے ساتھ جانور کو خریدے, اور جب جانور ذبح کر رہا ہو تو فراخ دلی کے ساتھ دل کشادہ کر کے اپنے دل کو بڑا کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر رہا ہو. قربانی کا جانور اس طرح کی کیفیت سے نہ خریدے کہ دل کی کیفیت یہ ہو گویا کسی نے مجبور کر دیا. قربانی ایسے نہ کرے جیسے انسان ایک تاوان جرمانہ ادا کرتا ہے, اپنے سر سے اتارنے والا معاملہ کرتا ہے. اس طرح سے نہ ہو بلکہ دلی رضا, دلی رغبت, دل کا جذبہ, دل کا شوق اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو, صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے, واموالکم تمہارے مال نہیں دیکھتا ہے, اور ایک روایت میں ہے واجسامکم اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا ہے. اللہ کے ہاں نہ صورتیں شکلیں دیکھی جاتی ہیں, نہ چہرے دیکھے جاتے ہیں, نہ مال دیکھے جاتے ہیں, نہ پراپرٹی دیکھی جاتی ہے, نہ جسم دیکھے جاتے ہیں. کیا دیکھا جاتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. ویسے تو ہر وقت, ہر آن, ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر وقت ہمارے دل اللہ کی نگرانی میں ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دل کی کیفیت کو, دل کے جذبات کو, جو کچھ دل کے اندر موجود ہے رب ہر وقت ان کی نگرانی کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کی صفت ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہارے اوپر نگران ہے. لیکن خاص طور پر جب بندہ کوئی عمل کرنے لگتا ہے تو اس وقت خصوصی طور پر بندے کے دل کو دیکھا جاتا ہے کہ عمل کرتے وقت اس کے دل کی کیفیت کیا تھی, عبادت کرتے وقت, نیکی کرتے وقت اس کے دل کے جذبات کیا تھے, کیا حالت تھی اس کے دل کی. دلی رضا ہے, دلی خوشی کے ساتھ, رضا و رغبت کے ساتھ, دل شوق سے بھرا ہوا ہے, اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے, اس عمل عبادت کو ادا کرتے ہوئے وہ عبادت قبول. لیکن عبادت کر رہا ہے ایسے جیسے زبردستی اس کو لا کر کھڑا کر دیا گیا, مجبور کر دیا گیا ہو, زبردستی اس سے عبادت کا کام کرایا جا رہا ہو. پھر اس حالت میں جب بندے کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے عمل عبادت کرتے ہوئے, اس حالت میں اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر حج اور قربانی کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عاجزی اختیار کرنے والے ہمارے بندے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. یہ عاجزی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی. ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی اور حج وغیرہ عبادت کے کاموں کے اوپر مال خرچ کرنے سے نہ گھبراتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. یہ ہمارے عاجزی اختیار کرنے والے بندے, آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس مال ہے, ہمارے پاس پیسہ ہے, یہ محض اللہ کی عطا ہے, اللہ کا انعام ہے. لہذا جب قربانی کی بات آتی ہے, حج کا موقع آتا ہے, تو اور عبادت کا کام ہوتا ہے, وہ دل سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ فراخ دلی کے ساتھ حج قربانی وغیرہ کی باتوں کے اوپر دل کھول کر مال خرچ کرتے ہیں. یہ مخبتین ہیں, عاجزی اختیار کرنے والے, اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے آپ ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں. دلی وسعت, دل کی فراخ دلی, دل کی محبت, دل کا شوق, اس طرح سے وہ عبادتیں کرنے والے
اور اللہ رب العالمین کو ان کے دل کی کیفیت ادا ایسی پسند آئی، رب نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے ایسے عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کو اے محمد کریم آپ ہماری طرف سے بشارتیں سنا دیں، خوشخبریاں سنا دیں۔ تو اس سے پتا چلا حج ہو، قربانی ہو، کوئی بھی اس طرح کی عبادت ہو، اس کے اوپر مال خرچ کرتے ہوئے بندہ فراخ دلی کے ساتھ مال کو خرچ کرے، دل کے اندر گھٹن نہ ہو، تنگی نہ ہو، جیسے بندہ کو جرمانہ دے رہا ہوتا ہے، تاوان دے رہا ہوتا ہے، کیا کرے جی دینا پڑے گا، مجبوری ایسا کرنا پڑے گا، یہ کیفیت نہ ہو دل کی۔ اگر یہ حالت اور کیفیت ہوئی اللہ رب العالمین کے ہاں قربانی بھی قبول ہوگی۔ ایک جگہ پر سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، فرمایا جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں، مال جو خرچ کرتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا مال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ کیوں قبول نہیں ہوتا؟ اللہ نے اس کی یہاں پر 3 وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، سب سے پہلی وجہ یہ ہے یہ اللہ کے ساتھ بھی کفر کرنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی کفر کرنے والے۔ دوسری وجہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کی طرف جب آتے ہیں تو انتہائی سست ہو کر آتے ہیں۔ نمازوں کے اندر سستی کی وجہ سے منافقین کا خرچ کیا ہوا مال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور تیسری وجہ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، جب خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل نہیں چاہ رہے ہوتے، دل نہیں پسند کر رہے ہوتے، دلوں کے اندر گھٹن ہوتی ہے، دلوں کے اندر تنگی ہوتی ہے، دلی ناپسندیدگی کے ساتھ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی خرچ کرتے اللہ ان کے مال کو قبول نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ مالی عبادات کے اندر اگر انسان اپنا مال دلی رضا اور رغبت کے بغیر خرچ کر رہا ہے، ایسے خرچ کر رہا ہے جیسے اس کو مجبور کر دیا گیا ہو، اللہ کے قرآن کی شاید کے مطابق اس بندے کی وہ مالی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ صفت بھی آج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی خوبی، اگر قربانی کرنے والا یہ چاہتا ہے اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، چوتھی خوبی، چوتھی صفت اس کو اپنے اندر جو پیدا کرنی ہوگی وہ یہ کہ وہ 5 وقت کا اپنے آپ کو نمازی بنائے۔ 5 وقت کی نماز اسلام کا رکن ہے، روزانہ فرض ہے، اور قربانی سال کے بعد آتی ہے، اسلام کا رکن نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، قربانی کی بڑی فکر ہے، ہونی چاہیے، عبادت ہے، کرنی چاہیے، لیکن جو کام اسلام کا رکن ہے، سال کے 355 جو قمری سال کے 355 دن 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کے اندر 5 وقت فرض ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ قربانی ہم کہتے ہیں نا کہ سنت ابراہیمی، جن کی سنت ہے ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بے نماز تھے؟ علیہ باللہ، اگر انہوں نے قربانی پیش کی ہے تو حضرت ابراہیم نمازی بھی تھے، اتنے نمازی کہ قرآن بتاتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ اور ان کے شیر خار بچے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل کو جب مکہ کے اندر اس ویران وادی کے اندر وہاں پر اکیلا چھوڑا، حضرت ابراہیم نے مقصد بیان کیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اپنے باز اہل خانہ کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ تیرا گھر ہے، وہ تیرے اس گھر کو آباد کرے اور یہاں پر وہ نمازیں پڑھے، نمازوں کو قائم کرے۔
حضرت ابراہیم اپنی بیوی بچے کو مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ یہاں پر رب کی عبادت نماز کو قائم کر سکے. اور آج مسلمان قربانی بڑے جذبے کے ساتھ کرتا ہے، جو جذبہ بڑا اچھا ہے، لیکن نماز ایک بھی نہیں پڑھتا ہے. اس کو سوچنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے پکے نمازی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی پکا نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا. اور جو اس قربانی کا سبب بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حضرت اسماعیل اتنے بڑے پکے نمازی کہ صرف خود نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سیدنا اسماعیل اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے اور ان کو زکات کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، رب کے بڑے پیارے اور بڑے پسندیدہ. جنہوں نے بیٹے کی قربانی دی وہ نمازی، سیدنا اسماعیل جن کی قربانی دی جا رہی تھی، جو اس قربانی کا سبب بنے، وہ بھی نمازی. اور قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظیم سنت ہے، محمد کریم بھی نمازی. ہم یہ تو کہتے ہیں قربانی سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت محمدی بھی ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی فرض تھی اور محمد کریم کی شریعت کے اندر بھی فرض ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے محمد کریم علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی نماز کے اوپر ڈٹ جائیں. لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. نحن نرزقك، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اچھا انجام اہل تقویٰ کا. اللہ کا قرآن نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ اعلان کر دیں بے شک میری نماز میری قربانی. قربانی بعد میں ہے، نماز پہلے ہے. قربانی کا ذکر بعد میں ہے، نماز پہلے. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کی. سورۃ الکوثر فصل لربک وانحر، قربانی بعد میں، نماز پہلے. اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی پڑھ. یہ فرق کہاں سے ہم نے سیکھ لیا؟ دوسرے حکم پر عمل ہے، پہلا حکم جو اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کو ضائع کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا اس کو. اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے سورہ حج کے اندر اللہ نے اپنے عاجزی اختیار کرنے والوں کی، بندوں کی صفات بیان کی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ خوشخبریاں دیں ان کو. کون ہوتے ہیں وہ؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، عاجزی اختیار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر آ جائے ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے اوپر صبر کرنے والے. والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے جو حج کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، دیگر عبادات کے ذریعے مال کو خرچ کر کے اپنا پیسہ ان عبادتوں کے اوپر صرف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے ان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے والمقیم الصلاۃ، نماز کو ایسا قائم کرنے والے ان کی کبھی کسی موقع پر ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوتی. نماز کو قائم کرنے والے، اور نماز کو قائم کرنے کا یہ مطلب ہے پانچوں نمازیں پڑھنے والے اور وقت کے اوپر پڑھنے والے اور اسی طرح سے جماعت کے ساتھ پڑھنے والے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والے، یہ ہوتے ہیں نماز کو قائم کرنے والے. حضرات اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی کیا کوئی بھی عبادت، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی، دیگر عبادات، دیگر اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں،
تو پھر اپنے اندر نماز کی صفت پیدا کرے، نمازی اپنے آپ کو بنائے، نماز کا پابند بنائے، اپنے آپ کو نماز قائم کرنے والا بنائے، اللہ آپ کی قربانیوں بھی قبول فرمائے گا، دیگر اعمال کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان بے نماز ہے اور وہ قربانیاں بھی کر رہا ہے، وہ زکات بھی دے رہا ہے، وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ حج اور عمرے کر رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، وہ والدین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کی قسم کتاب و سنت کے متعدد دلائل ہے، وہ جتنی بڑی باتیں کرتا رہے، اگر مستقل طور پر نماز کو چھوڑنے والا ہے، اس کی کوئی عبادت، کوئی عمل اس کا اللہ کے قبول نہیں، اللہ کے اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ وہ کسی خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ رہے، وہ ایک دو قربانی کے جانور کیا پوری زمین کے جانور خرید کر قربان کر ڈالے، اگر مستقل طور پر وہ نماز کو چھوڑ رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری، مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث اور یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر متعمدا احبط اللہ عملہ، جو انسان عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، احبط اللہ عملہ، اللہ اس کے سارے عملوں کو برباد کر کے رکھ دے۔ اگر اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، اللہ نے بھی اس کا کوئی عمل نہیں چھوڑنا ہے جس کو برباد نہ کرتے اللہ تبارک۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کے اعمال کے بارے میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھی ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، قربانی کرو، بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن قربانی سے پہلے نمازی بھی بنو۔ اگر قربانیاں قبول کروانی ہے تو پھر نمازی بھی بننا پڑے گا، دیگر اوصاف بھی اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان اوصاف اور خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس موضوع سے متعلق کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وباللہ التوفیق، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ ما علامت ہلاک الناس، لوگوں کی تباہی اور بربادی کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہلاک علمائہم، جب لوگوں کے سروں سے ان کے علماء کا سایہ اٹھ جائے گا اس وقت لوگ تباہ ہو جائیں گے، اس وقت لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء کی ایک جماعت، کثیر تعداد دنیا سے رخصت ہوئی، اور آج سے چند دن 4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم، مفسر، محدث
بہت بڑی علمی شخصیت جن کا شمار بلا مبالغہ کبار اہل علم کے اندر ہوتا تھا. میری مراد حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. ابھی انشاءاللہ نماز سے فارغ ہوتے ہی ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. تمام احباب سے گزارش کروں گا ضرور شرکت کریں گے. اور ایک مسلمان کا تو یہ حق ہوتا ہی ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اس کا جنازہ ادا کرے، تو ایک جو عالم ہو اس کا زیادہ حق بنتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے اگلے مراحل کو آسان فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.